تفسحوا لهم فی المجالس، ان کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرو. فہم اليوم اصحابنا، آج تو یہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ اہل الحدیث بعدنا، لیکن ہمارے بعد یہی اہل حدیث ہے. یعنی آج ہم اہل حدیث صحابہ، اور جب ہم لوگ نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد اہل حدیث کون ہوگا؟ یہی حدیث کا علم حاصل کرنے والے. یہ کس نے کہا تھا؟ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ اہل حدیث یہ ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے، اور یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. یہ صحابہ کے دور میں لفظ پایا جاتا تھا. تابعین کے دور میں امام زہری رحمہ اللہ مشہور محدث اور مشہور صحابی، وہ مسجد نبوی میں آئے اور حدیث کا درس دینا شروع کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا آج مسجد نبوی میں اہل حدیث جماعت کا سردار آیا تھا اور لوگوں کو 400 حدیثیں اللہ کے نبی کی پڑھائی ہیں. تو معلوم ہوا کہ تابعین کے زمانے میں بھی جماعت اہل حدیث کے نام سے ایک گروہ جانا جاتا تھا. یہ لفظ نیا نہیں ہے. اور تبع تابعین ائمہ کرام مشہور محدث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ جو مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے ان میں کامیاب ہونے والا اور جنتی فرقہ کون سا ہے، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم. اگر اس جنتی اور کامیاب فرقے کا نام جو 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، اگر اس کا نام اہل حدیث نہیں ہے تو جاؤ، پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا فرقہ ہے. تو میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لفظ اہل حدیث سے آپ کو شرم نہیں لینی چاہیے. اگر لوگ چڑھائیں کہ تم لوگ فرقہ بندی کر رہے ہو تو بتائیے ایسے لوگوں کو، ایسے بھائیوں کو کہ یہ لفظ ہندوستان میں ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. یہ لفظ اہل حدیث صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں تھا. اور یہ اہل حدیث ہم کو کہنا کیوں پڑا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پہلے اسلام ایک تھا، سارے مسلمانوں کو مسلمان یا اہل اسلام کہا جاتا تھا، لیکن جب ان مسلمانوں میں کچھ منافق پیدا ہو گئے تو مجبور ہو کر کے امتیاز کے لیے اور الگ کرنے کے لیے، چھانٹنے کے لیے کہ کون صحیح مسلمان ہے کون غلط مسلمان ہے، تو مومن کا لفظ آیا اللہ کی طرف سے کہ اب مسلم کی دو تقسیم اسی عہد رسالت میں ہو گئی. مسلمانوں کو 2 حصے میں بانٹ دیا گیا. ایک گروہ کا نام مومن رکھا گیا اور ایک گروہ کا نام منافق رکھا گیا. میرے بھائیوں، تو تقسیم تو وہی ہو گئی مسلمانوں میں. عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان مومن اور منافق 2 گروہ تو وہی ہو گئے، حالانکہ سب مسلمان تھے. اور اس کے بعد یہ جو مومن کہلاتے تھے، کچھ اور زمانہ گزرنے کے بعد جب ان کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی تو پھر تقسیم کرنی پڑی مسلمانوں کو. اور وہاں پھر تقسیم جو ہوئی اس کو تقسیم میں اہل السنہ و اہل التشیع، شیعہ اور سنی کی تقسیم کرنی پڑی. کہ جب لوگوں میں خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اصل اسلام سے ہٹ کر کے لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو میرے بھائیوں مجبوراً پھر مسلمانوں کو بانٹنا پڑا اپنے آپ کو. اور دوسری تقسیم، دوسرا بٹوارا جو اسلام میں ہوا وہ شیعہ اور سنی کا بٹوارا ہوا. پھر شیعہ بھی ایسا نہیں کہ ایک ہی جماعت شیعوں کی رہ گئی. اثنا عشریہ، امامیہ، زیدیہ، جعفریہ، نصیریہ، بابیہ، بہائیہ، شیعوں کے اندر 21 جماعتیں اور 21 مذہب اور 21 فرقے بنے. اور جو گروہ اہل سنت کا تھا، یعنی ہم پہلے مسلمان تھے، پھر مومن بھی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہوئے، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہم اہل سنت ہوئے. شیعوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ہم اہل سنت بنے. لیکن جو لوگ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کہلائے جیسے ہم لوگ،
پھر لوگوں میں خرابی پیدا ہوئی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عقید و عمل تمام معاملات میں حدیث رسول کی گجرات، سندھ اور تھانہ، یہ بمبئی کا علاقہ، بھٹکل، سری لنکا، مدراس، کیرلا، جو سمندر سے سٹے ہوئے علاقے ہیں، یہ ایک اسلام اس راستے سے آیا، اور دوبارہ اسلام شمالی ہندوستان میں ایران و افغانستان سے ہوتا ہوا لاہور میں گھسا، اور لاہور کو پار کر کے پھر دلی اور بقیہ ہندوستان میں شمالی بھارت میں پہنچا۔ دو راستے سے اسلام آیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسلام جو ساحل سمندر سے اترا تھا، یعنی جنوبی بھارت میں، گجرات میں، سندھ میں، یہ وہ اسلام ہے جو شرک و بدعت، تصوف، ساری خرابیوں سے پاک صاف اسلام تھا، ایک دم بالکل اوریجنل اسلام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ کیوں؟ یہ اسلام اس وقت آیا تھا جب کوئی